سماعت فرمائیں۔ ٹھیک 1:45 بجے سید مشرف حسین شاہ صاحب کے گھر جناب مولانا مختار حسین غفاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ امین سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ کے فوراً بعد سید مشرف حسین شاہ صاحب کے گھر اس مجلس اعزاز میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب آف کراچی اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آزمائش مومن اور قرآن آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بغیر آزمائش کے وہ جنت میں چلا جائے گا، بلکہ فرمایا ہر ایک کو میں آزماؤں گا۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا، جو استطاعت دیکھی بندے میں، اسی لحاظ سے اس نے آزمایا، اسی لحاظ سے۔ اور سورہ بقرہ میں آخری آیات میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہا میں اگر آزماتا ہوں تو دیکھ کے آزماتا ہوں کہ یہ آزمائش کے مرحلے میں اس میں اتنی استطاعت بھی ہے کہ نہیں۔ اب اگر وہ بندے سے کہے کہ ہوا میں اڑ جاؤ، نہیں کہے گا، کیونکہ وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ لہذا جو استطاعت میں ہے اسی میں اللہ آزماتا ہے۔ اور کیوں آزما رہا ہے مومن کو؟ اس وجہ سے آزما رہا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ
ترقی کی منزلیں طے کرے. میں نے جو جنت میں ان کے لیے محلات بنائے، جنت میں درجات رکھے، جنت میں نعمتیں رکھی ہے، میں چاہتا ہوں میرا بندہ ان کو حاصل کرنے کا استحقاق پیدا کر لے، تاکہ یہ میرا بندہ مستحق ہو جائے کہ میں اسے جنت میں اعلیٰ مقامات عطا کروں. لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور ساتھ اس نے اختیار بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا کہ دیکھوں یہ طاقت کو میری مرضی پہ استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. دولت دی ہے تو کہا دیکھوں میری مرضی پہ استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی پہ. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا تو کیوں وجہ؟ اس لیے کہ وہ کہہ چکا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سورہ توبہ نامہ سورہ، آیت کا نشان 111. فرمایا میں نے مومنین کی جان ان کا مال خرید لیا ہے، بدلے میں نے جنت دے دی ہے. کہ جب مومن بیچ چکا ہے اپنی جان اپنا مال، تو اب میں دیکھتا ہوں میری مرضی پہ استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی چلاتا ہے. توجہ فرمائی. اور میں نے گزشتہ 5 سال جو عشرے پڑھے، کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ دیکھیں پروردگار عالم کافر کی جان بھی تھی، مشرک کی بھی تھی، ان کی قیمت نہیں لگائی. کافر کی جان کی قیمت نہیں لگائی، مشرک کی جان کی قیمت نہیں لگائی. ٹھیک ہے، قارون کا خزانہ بھرا ہوا تھا، ان کے مال کی قیمت نہیں لگائی. اگر اس نے جان کی قیمت لگائی ہے تو مومن کی، مال کی قیمت لگائی ہے تو مومن کی. کہ مومن کی جان اتنا قیمتی ہے وہ خود خریدار بن گیا. مومن کی جان، مومن کا مال اتنا قیمتی کہ اس نے کہا یاد رکھو یہ تمہاری جان اور مال اتنا قیمتی ہے، اس کا بدلہ صرف جنت ہو سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دنیاوی لالچوں میں، اس مادی چیزوں میں اپنی جان کو نہ بیچنا، اپنے مال کو یہاں ضائع نہ کرنا. تمہارے مال کی قیمت جنت ہے، تمہاری جان کی قیمت جنت ہے. لہذا خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہاری جان کی قیمت لگائی، تمہارے مال کی قیمت لگائی اور بدلے میں جنت دے دی. اب جب بیچ چکے ہیں، جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا. اب جیسے وہ کرے گا اسی طرح استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ سامنے تو آئے گا نہیں، سامنے تو آئے گا نہیں. آ کے کہے جان یہاں قربان کرو، مال یہاں قربان کرو. اس نے اپنے نمائندے بھیجے، موسیٰ کی شکل میں، عیسیٰ کی شکل میں، ابراہیم کی شکل میں، صالح کی شکل میں، ہود کی شکل میں، توجہ، مصطفیٰ کی شکل میں. اس نے اپنے نمائندے بھیجے. کہا جو یہ کہیں، جہاں یہ کہیں جان قربان کرو، سمجھ جانا یہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں. جہاں یہ کہیں مال قربان کرو، سمجھ جاؤ یہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے. اور جان تمہاری نہیں، جان میری ہے. بیچ چکے ہو تم، مال تمہارا نہیں، مال میرا ہے، تم بیچ چکے ہو. اگر کوئی نبیوں کا سردار آ کے کہے کہ تمہیں میدان جنگ سے فرار نہیں کرنا، اگر وہ کہے کہ میدان میں ڈٹے رہنا ہے اور وہ نہ لڑیں، جان پیاری کریں، تو معاہدہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، معاہدہ ٹوٹ گیا نا جنت والا. اب ہم راضی اللہ کہتے رہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. وہ کہے گا میں نے محمد کو بھیجا کس لیے تھا؟
گرامی اس نے کہا میں سامنے نہیں آؤں گا، میرا نمائندہ کہے جان قربان کرو تو جان تمہاری نہیں، بیچ چکے ہو، کر دو قربان نبی کے کہنے پر، ٹھیک ہے۔ اگر میرا نمائندہ کہے زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو مال پیارا نہیں کرنا، وہ کہے خمس واجب ہو گیا ہے تو مال پیارا نہیں کرنا، کیونکہ نہ مال تمہارا ہے نہ جان تمہاری ہے، مال بھی بک چکا ہے، جان بھی بک چکی ہے، توجہ رہے، بدلے میں تم مستحق جنت ہو۔ اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، پھر مستحق جنت نہیں رہو گے۔ میں اپنے بیدار مجمع سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون بیدار ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، سورہ توبہ نامہ سورہ، آیت کا نشان 111، کیا فرمایا؟ میں پھر تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ جو نئے مومنین ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کا مومن کی جان میں نے خریدی، بدلے میں میں نے جنت دی ہے۔ اب مومن جان بیچے تو بدلے میں جنت دے، اگر امیر المومنین بیچے مومن بیچے تو جنت دے رہا ہے، اگر امیر المومنین بیچنے آ جائے اس کو کیا دے گا؟ اس کو کیا دے گا؟ اور بیچنے والا تو وہ ہے، توجہ میری طرف رہے، بیچنے والا تو وہ ہے جو پہلے کہہ چکا ہے الہی ما برتو کا تامن للجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لذالک، میرے اللہ علی جو تجھے سجدہ کر رہا ہے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا، علی جو تجھے سجدہ کر رہا ہے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا، تیری جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا، تجھے اہل پایا ہے تو سجدہ کیا ہے، تو جنت تو پہلے ٹھکرا چکا ہے، اب کیا دے گا؟ وہ جان بیچنے آ جائے، اب کیا دے گا؟ وہ جان بیچنے آ جائے۔ کہا اگر نہیں پتا چل رہا دیکھنا، جب وہ اپنی جان بیچنے آئے گا نا اسے جنت نہیں، کیا ہے؟ کیا دوں گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، آیت کا نشان 207 کا دیکھنا، اگر کوئی میرے حبیب کے بستر پہ سو کے اپنی جان بیچ رہا ہے اسے جنت نہیں مرضیاں دوں گا۔ جنت، امیر المومنین جان بیچے تو اللہ کی مرضیاں، سمجھ آ گئی نا؟ لہذا اب اس سے اور نتیجہ لے لو، اور نتیجہ لے لو، مومن جان بیچے تو جنت، امیر المومنین بیچے تو اپنی مرضیاں، تو وہ اپنی مرضیاں ہر اس کو نہیں دے گا جس کو دنیا امیر المومنین بنائے زندگی بتوں کے آگے جھکا ہو، اسے مرضیاں نہیں مل سکتی، مرضیاں اسے ملے گی جس کا چہرہ کرم اللہ وجہ ہوا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اور یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ نے کہا جب بیچ چکے ہو اب میں آزما رہا ہوں، اب آزما رہا ہوں کہ اپنی مرضی چلاتے ہو یا میری۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ آؤ جی مجلس میں آنا ہے، مجلس حسین ہے اور خطرہ بھی ہے، شاید کہیں بم دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی نہیں آئے گا، کیا کہیں گے؟ بابا جب خطرہ ہے پھر ہم کیوں آئے؟ میرے لاکھوں سلام ہوں علی ابن ابی طالب پر، جسے رسول نے کہا یا علی آج خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ۔
میرے بستر پہ سو جاؤ، بھئی جب خطرہ ہو تو کوئی آتا نہیں ہے۔ اور علی کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول فرماتے ہیں ہاں یا علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی، بس یہ سننا تھا۔ سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کیا، کہا مالک شکر ہے تیرا، تو نے علی کو اس قابل سمجھا ہے، اس قابل ہیں جی۔ اچھا علی سوئے، چونکہ آج جمعے کا دن ہے، جلدی پیغام پہنچانے، 11:15 ہو رہے ہیں، کوشش ہے کہ 12:20 تک ہماری مجلس مکمل ہو جائے، تو میں اسی لیے جلدی گزر رہا ہوں۔ تو دیکھیے رسول نے علی کو سلایا، لیکن پہلے عام اعلان کیا، میں یمشی علی فراشی، کون ہے جو میرے بستر پہ سو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ بعد میں موقع نہیں دیا تھا، موقع نہیں دیا تھا۔ تو علی کو سلایا، اور کس طرح سلایا؟ علماء تاریخ نے اپنی تاریخوں میں لکھا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، کیا کہتے ہیں؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے بستر پہ سلایا شب ہجرت، تلواروں کی چھاؤں میں۔ جب بھائی سویا تو وہ کہتے ہیں کیفیت کیا تھی؟ امام غزالی نے پورا نقشہ کھینچا، کہنے لگے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جب بستر پہ سلایا، اپنے ملبوسات علی کو پہنائے، علی کے ملبوسات خود پہنے، اپنا امامہ علی کے سرہانے کی طرف رکھا، علی کا امامہ خود پہنا، اپنی سبز چادر علی کو اڑائی، علی کو اڑائی۔ تو کیا کہا؟ اپنے ملبوسات علی کو پہنائے، علی کے ملبوسات خود پہنے۔ یعنی امام غزالی قیامت تک آنے والی نسلوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، سمجھ جاؤ شب ہجرت وہ رات تھی جس رات محمد مکمل علی نظر آ رہا تھا، علی مکمل محمد نظر آ رہا تھا۔ شب ہجرت وہ رات تھی جس رات محمد مکمل علی نظر آ رہا تھا، علی مکمل محمد نظر آ رہا تھا۔ بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں علی محمد نظر آیا ہے، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ 3 مقام ایسے ہیں جہاں علی مکمل محمد نظر آیا۔ کہاں؟ پہلا مقام یہی شب ہجرت، شب ہجرت جہاں علی مکمل محمد نظر آیا۔ دوسرا مقام جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے، رسول نے کیا کیا؟ جو مہاجرین تھے، مدینے کے انصار تھے، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا، بھائی بنایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد ہے، وہ لکھتے ہیں رسول نے بھائی بنایا ایک کو دوسرے کا، ایسے نہیں کہا، جس کا جس سے مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا۔ سنو گے حدیث سنا دوں میں ترمذی شریف کی، وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا، عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا، عثمان کو اوس بن ثابت کا بھائی بنایا، طلحہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا، عبد الرحمن بن عوف کو سلام بن سلامہ کا بھائی بنایا، عمار یاسر کو قیس بن ثابت کا بھائی بنایا، سلمان کو ابو دردہ کا بھائی بنایا۔ کا جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، اب رسول نے دیکھا علی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا ہے۔ علی کے قریب گئے رسول، جا کے فرماتے ہیں یا علی پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں نے دیکھا آپ نے سب کو
ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میرا بیدار مجمع جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب کہا نا علی نے کہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، بغیر وہی کے نام بولنے والے نبی کی زبان حرکت میں آئی، فرماتے ہیں یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، فرمایا یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا تجھے اس کا بھائی بنا دیتا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں جب وراثت تقسیم ہو بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے، تو رسول نے کیا فرمایا؟ صرف دنیا نہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یعنی اب پتہ چلا قیامت کے دن جتنا حق شفاعت اللہ مصطفیٰ کو دے گا اتنا حق شفاعت اللہ مرتضیٰ کو دے گا۔ عزیزان گرامی، شرم آنی چاہیے جو کہتا ہے محمد مجھ جیسا، اسے شرم آنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پڑھیں اپنی کتابیں، انہیں پتہ چلے رسول نے کیا فرمایا۔ یعنی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا تو شرم آنی چاہیے جو کہتا ہے محمد مجھ جیسا۔ ارے بھرے مدینے میں جب کوئی علی جیسا نہ بن سکا، محمد جیسا کیسے بن جائے گا؟ میرے عزیزو، تاریخ سے لوگوں کو دور رکھا گیا۔ اور تیسرا مقام، یہ دوسرا مقام ہے جہاں علی محمد نظر آئے۔ کیا کہا؟ یا علی انت مثلی و مثلک، تو مجھ جیسا میں تو جیسا، تیرا مزاج میرا مزاج، میرا مزاج تیرا مزاج۔ اور تیسرا مقام کہاں ہے؟ جب سورہ برات کا اعلان کرنا تھا، وہاں جا کے حاجیوں میں سورہ برات کا اعلان کرنا تھا، اور رسول نے کسی کو وہ سورہ دیا، کہا جاؤ اعلان کر کے آؤ۔ اعلان کیا کرنا تھا؟ 3 اعلان۔ آج کے بعد مشرک کعبے میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ تیسرا، آج کے بعد ننگا طواف نہیں ہوگا۔ یہ 3 اعلان جا کے کرنے تھے، رسول نے کسی کو دیا وہ سورہ، کہا جاؤ یہ 3 اعلان کر کے آؤ۔ وہ جا رہا تھا جس کو رسول نے دیا، ادھر سے جبرائیل آئے رسول کے پاس، اللہ فرما رہا ہے لا یؤدیہا الا انت اور رجل منکا، یہ اعلان خود جا کے کرو یا وہ راجل جائے جو تجھ جیسا ہو۔ لا یؤدیہا الا انت، یا تو خود جا کے اعلان کرو، اور راجل منکا، یا وہ مرد جائے جو تجھ جیسا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر واپس پلٹایا، اس کو واپس بلایا، تو کس کو دیا سورہ؟ کس نے جا کے اعلان کیا؟ علی نے۔ وجہ بھئی کیوں بلایا؟ اعلان ہی تو کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ اعلان ہی تو کرنا تھا، تو کیا وجہ؟ اس سے لے کے علی کو دیا کہ تو جا کے اعلان کر۔ مسئلہ تھا اسلام کی عزت کا، توجہ رہے، مسئلہ تھا اسلام کی عزت کا۔
جو جا رہا تھا اگر وہ جا کے اعلان کرتا کہ بھی آج کے بعد ننگا طواف نہیں ہوگا، تو مشرک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے کل تک تیرا باپ دادا، مشرک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی کہتے کل تک تیرا باپ دادا ہمارے ساتھ ننگا طواف کرتا رہا، آج تو ہمیں سمجھانے آیا ہے۔ اور پھر دوسرا اعلان، آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ اگر یہ اعلان کرتا جو جا رہا تھا تو مشرک کہتے کل تک تو ہمارے ساتھ کرتا رہا، آج تو ہمیں سمجھانے آیا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ جائے گا جس کے باپ دادا بھی مسلمان ہوں، وہ جائے گا جس کے باپ دادا بھی مسلمان ہوں، جس نے زندگی میں کبھی پیشانی بت کے آگے جھکا ہی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ مقام ہے کہ جہاں علی محمد نظر آئے، شب ہجرت ملبوسات کی شکل میں، اور ادھر جب ہجرت کر کے آئے اخوت کی صورت میں، مزاج کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد سورہ برات کے اعلان کے وقت۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یؤدیھا الا انت اور راجل من کا، کیا کہا؟ یا آپ جائے اور راجل من کا، یا وہ راجل جائے جو تجھ جیسا ہو۔ یہ لفظ یاد رکھنا، کیا کہا؟ اور راجل من کا، یا وہ راجل جائے جو تجھ جیسا ہو۔ اب اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، ٹھیک؟ جب 39 دن وہ آتے رہے تو رسول نے کیا فرمایا؟ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ کا سنو، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اس راجل کو دوں گا، اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اس کے چاہنے والے ہوں گے۔ لا یرجع حتی یفتح بین یدیہ، توجہ کا واپس پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کمانڈر کہتا تھا لشکر نہیں لڑتا، لشکر کہتے تھے کمانڈر نہیں لڑتا۔ رسول سے یہی شکایت تھی نا، وہ 39 دن پتہ نہیں کتنے دن جو واپس آتے رہے خیبر سے، تو لشکر کہتا تھا کمانڈر نہیں لڑتا، کمانڈر کہتا تھا لشکر نہیں لڑتا۔ تو اب جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، کیسے پتا چلے؟ تو میں نے مجلس میں کہا تھا، کسی مجلس میں نے کہا اگر رسول لشکر بدلیں تو لشکر جھوٹا، اگر کمانڈر بدلیں تو کمانڈر جھوٹا۔ تو رسول نے کیا بدلا تھا؟ لشکر نہیں بدلا، کمانڈر بدلا تھا۔ رسول نے کمانڈر بدلا تھا۔ اور جب کہا تھا نا کل علم دوں گا، کل علم دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا۔ اب کیا تھا؟ تاریخیں تو پتہ نہیں کیا لکھ چکی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تاریخیں لکھتی ہیں ساری رات اصحاب جاگتے رہے، کس تمنا میں جاگتے رہے؟ کل اللہ مجھے مل جائے، کیونکہ تمغہ جو بڑا تھا، کل اللہ مجھے مل جائے۔ ٹھیک ہے، علم تو ملنا نہیں تھا، کیونکہ رسول نے پہلے بتا دیا ہر ایک اب اس لائق نہیں، اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میرے بزرگوں تاریخ نے ثابت کر دی کہ ساری رات بیدار رہے، کس میں؟ کہ کل علم ملنا ہے، کل علم ملنا ہے، علم اٹھانے کی تمنا میں ساری رات بیدار رہے۔ آج جو لوگ بے
अक्ली बातें करते हैं कि अल्लाह उठाना बिदअत है, उनको कहो अल्लाह उठाना बिदअत नहीं, सुन्नत सहाबा है। ये सहाबा की सुन्नत है। अगर अल्लाह मिलना हो तो शब्बेदारी करो, अगर अल्लाह उठाना हो शब्बेदारी करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अजीज़ान गिरामी, बस जब रसूल ने सुलाया अपने बिस्तर पे अली को, ठीक, रसूल चले गए। अब पूरी तारीख़ है, वक्त तो इतना है नहीं कि तफसीलात में जाएं। बहरहाल वजालना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन की आयत पड़ी, मट्टी उठाई, ये आयत पढ़ के उन मुशरिकीन के सामने फूंक मारी, सामने से गुजर गए, कुछ नजर ही नहीं आया, सामने से गुजर गए। अली सोए हुए हैं, ठीक, फजर का वक्त हुआ, अली उठे, तवज्जो, अली अब एक मर्तबा बिस्तर पे सोए हुए हैं। अबू जहल ने आगे बढ़ के तलवार की नोक से कहा अभी तक नहीं उठ रहे। जब चादर हटाई तो देखा अली है। वो तो समझ रहे थे मोहम्मद सोया है, मोहम्मद सोया है। और मैंने एक बात अर्ज की थी, अगर याद हो आप हजरात को, कि हर कोई सो ही नहीं सकता था बिस्तर मोहम्मद पे। एक तो खतरा है, और दूसरी शाह साहब बात यह है कि रसूल की सीरत लिखने वालों ने लिखा कि रसूल जिस गली से गुजर जाते थे खुशबू रहती थी, और रसूल की पेशानी से नूर फूटता था। अब वो सोएगा जिसके जिस्म से खुशबू भी हो और वैसा नूर भी रखता हो, ताकि मुशरिक पहचान ना सके मोहम्मद सोया है या कोई और सोया है। लिहाजा अजीज़ान गिरामी, वजह ये थी, अब जैसे तलवार की नोक से चादर हटाई, देखा अली है, तो एक मर्तबा आगे बढ़ के कहते हैं अबू जहल मोहम्मद कहाँ है? कहाँ मेरे हवाले करके गए थे? बाप के लहजे में जवाब दिया, अबू तालिब के लहजे में। अब एक मर्तबा वो तलवार लेके आगे बढ़ा हमला करने के लिए। उसी अबू जहल के एक सिपाही ने पीछे कांधे पे हाथ रखा, कहा इसको कुछ ना कहो, इस पे हमला ना करो, इसको मोहम्मद की मोहब्बत ने दीवाना बना दिया है। जब उसने ये कहा ना दीवाना बना दिया है, अब अली ने तलवार नियाम से निकाली, जमीन पे तलवार गाड़ी, टेक लगा के कहते हैं सुनो, अबू तालिब का बेटा इतना कामिल अक्ल है, इसके अक्ल का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे पागल अक्लमंद हो जाएंगे। और फरमाया सुनो, अबू तालिब का बेटा इतना कामिल शुजात है, इसकी बहादुरी का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे बुज़दिल बहादुर बन जाएंगे। अबू तालिब का बेटा इतना कामिल इल्म है, उसके इल्म का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे जाहिल आलिम बन जाएंगे। अबू तालिब का बेटा इतना कामिल ईमान है, उसके ईमान का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे काफिर मोमिन बन जाएंगे। एक एक जुमले पे गौर करें, अली के एक एक जुमले पे, और कह रहे हैं तलवारों के सामने, मुशरिकीन के सामने। अबू तालिब का बेटा इतना कामिल ईमान है, उसके ईमान का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे काफिर मोमिन बन जाएंगे। अबू तालिब का बेटा इतना कामिल अक्ल है, उसके अक्ल का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे पागल अक्लमंद हो जाएंगे। अब आओ मिल के कहते हैं या अली, ये तो आपके बाप को कुछ समझते नहीं है, बार बार अबू तालिब की तकरार क्यों है? अबू तालिब का बेटा कामिल ईमान, अबू तालिब का बेटा
दूं, मैं इतना कामिल उल हूं। या अली, ये बार बार बाप का नाम क्यों ले रहे हैं? ये तो आपके बाप को कुछ समझते नहीं। आज भी नजफ से यही जवाब आएगा। इन मुशरिकीन को बता रहा हूं, अबू तालिब का बेटा इतना कामिल उल ईमान है, इसके ईमान का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे काफिर मोमिन बन जाएंगे। इनको बता रहा हूं, जिसके बेटे का ईमान ये है, उसके बाप का ईमान क्या होगा? बस अजीज़ान गिरामी, ये आजमाइश की कड़ियाँ हैं, ये आजमाइश के लम्हात हैं। कल मैंने अर्ज किया था, नबियों के वसी को अल्लाह ने मेयार आजमाइश बनाया है, आजमाइश बनाया है। इंशाअल्लाह अभी मजलिस होगी, मैं अर्ज करूँगा मुसलमानों की सबसे बड़ी आजमाइश का नाम है मैदान गदीर। सबसे बड़ी आजमाइश मैदान गदीर। वहाँ अल्लाह ने आजमाया इनको, ऐसा आजमाया जो उसमें साबित कदम रहा वो आज भी कामयाब है, आज भी कामयाब है। बस अजीज़ान गिरामी, 8 मुहर्रम की आज गुजर रही है। अलम का जिक्र आया ना, तो क्या कमाल है अली के बेटे का। जब भी अलमदार का लफ्ज़ आए, ज़हन में अली का बेटा आ जाता है। वो बेटा जिसके लिए अली ने मुसल्ले पे दुआ मांगी, मेरा अल्लाह मुझे बेटा अता कर। या अली, आपको तो अल्लाह ने 2 बेटे अता किए हैं, हसन हुसैन जैसे, दोनों मासूम, दोनों इमाम, दोनों मोहर नबूवत के सवार। अली पलट के जवाब देंगे, जिसने दिए थे मुबैला का दिन उठा के रसूल को दे दिए। अब वो फर्जंदान रसूल हैं, अब वो रसूल के बेटे हैं, तभी तो बेटा मांग रहा हूँ। अल्लाह ने बेटा दिया, नाम रखा अब्बास, कुनियत रखी अबुल किरबा। अबुल किरबा समझते हो, छोटे मशकीज़े का उठाने वाला। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें किसी का में ना रुलाए। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, बस आज़ान का वक्त भी होने वाला है। चंद जुमले सुन लें। अज़ादारों, बड़ी तरबियत की है अब्बास की इस घराने वालों ने। यहाँ तक कि शहजादियाँ जब नमाज पढ़ती थी ना, दरमियान में छोटा सा मुसल्ला अब्बास का होता था, अब्बास का होता था। मैंने एक रिवायत सुनी है कि अली घर में आए, देखा शहजादी ज़ैनब अब्बास की उंगल पकड़ के सहन पे चल रही थी। मेरे मौला फरमाते हैं, बेटी अब्बास को चलना सिखा रही हो? सर झुका के कहती है, नहीं बाबा, मैं अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ, चलना सीख रही हूँ। अज़ादारा ने हुसैन, अल्लाह आपको किसी का में ना रुलाए। एक मर्तबा मेरे मौला खुतबा दे रहे थे, उसी दौरान हुसैन ने पानी मांगा। मौला फरमाते, कंबर जाओ मेरे हुसैन के लिए पानी लाओ। कंबर के जाने से पहले जनाबे अब्बास उठे, जल्दी से घर में गए। कहते जल्दी करो, मुझे पानी दो, मेरा हुसैन प्यासा है। मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में मेरे आका हुसैन का साकी कोई और हो। अज़ादर, एक मर्तबा मेरे मौला ने अब्बास को बुलाया, बड़ी जल्दी आ गए। जब आए ना,
میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں عباس اب میں نے بلایا ہے, بڑی جلدی آ گئے ہو, ایک وہ وقت ہوگا میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے, میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے گا. عباس نے سمجھا شاید میں سویا ہوا ہوں گا, کئی دن نہیں سوئے. بعض علماء یہ روایت بیان کرتے ہیں شہزادی زینب نے دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہیں, سویا نہیں ہے. کہا شہزادی نے عباس خیریت تو ہے؟ کہا میرے آقا سے پوچھے کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے شاید میں سویا ہوا ہوں, مجھے بلائیں میں جواب نہ دے سکوں. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, اللہ تمہیں مولا عباس کی شفاعت نصیب فرمائے. شہزادی نے عباس کا ہاتھ پکڑا, لے کے گئی جہاں میرے آقا حسین تھے. کہا بہن خیریت تو ہے؟ کہا ہاں بھائی میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے عباس کو کیا کہا ہے کہ کئی دن سے سوئے نہیں؟ بس میرے مولا فرماتے ہیں عباس وہ دن بہت دور ہے, جب میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے گا. آزادر بس آ گئی وہ 21 رمضان کی رات, جب میرے مولا کی دنیا سے پردہ کرنے کی رات تھی. میرے مولا امیر نے وصیتیں کی, وصیتیں سب کو بلا کے حسن کے حوالے کیا. حسن کا ہاتھ تھاما, ایک ایک کو بلا کے ان کے حوالے کیا. جب سب کو حسن کے حوالے کر چکے, اب میرے مولا غنودگی کے عالم میں چلے گئے. چونکہ آخری رات تھی, زخم کافی ضرب کافی اثر کر چکی تھی, تو غنودگی کے عالم میں چلے گئے. یہ اتنے میں میرے مولا کے کانوں پہ کسی بیوی کی رونے کی آواز آئی. آنکھیں کھولی, کہا ابھی تو میں زندہ ہوں, کون رو رہی ہے؟ جواب آیا اور کون ہو, ام البنین رو رہی ہے. کہا میرے قریب بلاؤ. قریب آئی. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آقا میں نے دیکھا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا, کیا میرے بیٹے عباس کا اتنا حق نہیں تھا کہ آپ حسن کے حوالے کرتے؟ کہا عباس کو میرے قریب بلاؤ. آ گئے عباس. کہا حسین کو بلاؤ. حسین بھی آ گئے. کہا حسین پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہاں بابا میرا چھوٹا بھائی عباس. کہا عباس پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہاں بابا یہ میرا آقا, میرا سردار. بس ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں حسین ذرا ہاتھ بڑھاؤ. ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ پکڑا, دوسرے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ پکڑا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا حسین آج کے بعد عباس آپ کے حوالے, آج کے بعد عباس آپ کے حوالے. بس یہ کہہ کے فرمایا حسین تم باہر چلے جاؤ. عباس کو سینے سے لگایا, پیشانی چومی, ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا عباس عباس میں نے نماز تہجد میں دعا مانگی تھی, عباس میری دعا بن کے آئے ہو, کربلا میں وفا بن کے دکھلانا. دعا بن کے آئے ہو, کربلا میں وفا بن کے دکھلانا. لا تشرب الماء قبل اطفال الحسین, حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. عزاداروں بس یہی وجہ ہے کہ جب نہر پہ پہنچ چکے تھے, چلوں میں پانی بھرا تھا, سکینہ کی پیاس بابے کی وصیت یاد آئی, نہیں پیا پانی. بس دعا سوائے مجلس مکمل ہو گئی. چند جملے سن لیں. آ گیا 10ویں کا دن, آ گئے جناب عباس میرے آقا کے سامنے. آ کے عرض کرتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت ہے, مجھے میدان جانا ہے.
सुनो गया अज़ादारो क्या जुमला इरशाद फरमाया मेरे मौला ने। फरमाते हैं अब्बास तू तो मेरी फौज का अलमदार है, मैं तुझे कैसे इजाज़त दूँ। अब्बास सर झुकाए खड़े हैं, कहते हैं आका मुझे ज़रा वो फौज तो दिखाएं कहाँ है। जब फौज ना रही अलमदार रह के क्या करेगा। अब दूसरा जुमला अब्बास को रोकने के लिए मेरे मौला ने जो कहा वो दिल के दर्द है। कहते हैं अब्बास जब भी किसी शहीद ने पुकारा ना, मैं फौरन गया उसका लाशा लेकर आया। मैं जब लाशा लेने जाता हूँ ना थक जाता हूँ, जैसे मेरी नज़र तुझ पे पड़ती है मेरी सारी थकावट खत्म हो जाती है। अब्बास मैं तुझे कैसे इजाज़त दूँ। बस अज़ादारो नहीं मिली इजाज़त, चले गए अब्बास। रेत के टीले पे सरजानों पे रख के बैठे हुए हैं, या इतने में खैमे के अंदर से एक बच्ची की आवाज़ आई, पुप्पी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, पुप्पी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ। अज़ादारो ये जुमला अब्बास ने सुना, आवाज़ देकर कहा सकीना सकीना इलैया इलैया मेरे पास आओ। जब आई ना बच्ची, कहा बेटी बहुत प्यास लगी है। कहा हाँ चचा मुझे बहुत प्यास लगी है। कहा बस दो काम कर लो, मैं तेरे लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ। कहा चचा हुक्म। कहा ऐसा करें एक तो अपनी मशक ले आए छोटी, वो मुझे पहना दे। ये जो अलम पे मशक नजर आती है ना, ये उस बच्ची की याद है जो तमाचे खाती रही पानी नहीं मिला, ये उस बच्ची की याद है। अज़ादारों का मशक ले आओ मुझे पहनाओ, और बाबा के सामने चल के सिर्फ इतना कह दो बाबा मैं बहुत प्यासी हूँ। बस मशक ले आई बच्ची, अब्बास को पहनाई। अब्बास ने सकीना को उठाया हुआ है, लेके आए मेरे मौला के सामने। जैसे मेरे मौला ने देखा ना, एक जुमला सकीना से कहा, एक जुमला अब्बास से कहा। अब्बास से कहा अब्बास मैं समझ गया हूँ जो बहाने तलाश कर रहे हो। सकीना से कहा बेटी अब तो चचा को इजाज़त दिलवा रही हो, चंद लम्हे बाद जब शिमिर तमाचे मारेगा चचा को बहुत याद करोगी। जा अब्बास मैंने तुझे इजाज़त दी है, जा। मिल गई इजाज़त। अब्बास आए कहाँ, खैमे के अंदर बीबियों से इजाज़त लेने के लिए। अज़ादारों बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। बहन से जब कहा ना शहजादी से, हुसैन की बहन से कहा शहजादी इजाज़त है मैं मैदान जाऊं। किससे कह रहे हैं, जिसके सहारे पे आई थी। कोई ज़ैनब के दिल से जाके पूछे, उससे कह रहे हैं शहजादी इजाज़त है मैं मैदान जाऊं। सादात किराम सुनोगे बीबी का जुमला, बस एक जुमला कहा अब्बास जब भाई इजाज़त दे चुका बहन कौन है रोकने वाली। जाओ अब्बास अल्लाह के हवाले। ये जुमला कहा, बस अब्बास चले। अज़ादारों वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जैसे अब्बास चले ना, ज़ैनब के मुंह से एक जुमला निकला, कहा आज यकीन हो गया है, आज यकीन हो गया है। बस ये सुनना था। अब्बास ने घोड़ा रोका, पीछे मुड़कर कहा शहजादी मुझे बताएं ना किस बात का यकीन हो गया है। कहा नहीं अब्बास आपको जल्दी है ना, आप जाएं। कहा नहीं शहजादी आप एहसान करें, मुझे बताएं क्या यकीन हो गया है। कहा अब्बास 21 रमज़ान की रात मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब तेरे हाथ में, ज़ैनब तेरे हाथ में रस्सियां बांधी जाएगी, बेटी सब्र करना। अब्बास में सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की जुर्रत क्या है मेरे हाथ में रस्सियां बांधे। अब्बास आज यकीन हो गया है तेरे जाने के बाद मेरे सर से चादर चढ़ जाएगी, मेरे हाथ में रस्सियां बांधी जाएगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबिन कलबून मातम हुसैन।